بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے سیر علماء کرام میں آج ایک عالم کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ مفسرین کی فہرست میں یہ تیسرا نام ہے اور سیر علماء کرام کی فہرست میں یہ 80 پر 6واں نام ہے، اور وہ ہیں امام بیضاوی رحمہ اللہ۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ، جن کو علمی دنیا میں بیضاوی کے نام سے جانتے ہیں لوگ، دراصل یہ بیضا اصل میں گاؤں کا نام ہے، اسی کی طرف نسبت ہے بیضاوی۔ آپ کا مکمل نام اگر جانیں تو آپ کا نام عبداللہ بن عمر بن علی البیضاوی الشیرازی یہ نسبت ہے گاؤں کی طرف شیراز۔ ناصر الدین لقب ہے، ابو الخیر یہ کنیت ہے۔ آپ قاضی تھے، اسی لیے آپ کو قاضی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی قابلیت اور صلاحیت کیا ہے، اس کا اندازہ امام سیوطی رحمہ اللہ کے اس قول سے کر سکتے ہیں کہ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیضاوی امام تھے، علامہ تھے، فقہ اور اصول کے جاننے والے تھے، عربی اور منطق پر عبور حاصل تھا۔ ابن شہبہ کا یہ قول بھی سن لیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ بیضاوی کتابوں والے تھے، آذربائیجان کے عالم تھے۔ امام سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ کئی مناظرے بھی کیا کرتے تھے۔ جب آپ تبریز نامی ایک گاؤں پہنچے تو وہاں بھی آپ نے کئی مناظرے کیے۔ قصہ ایک معروف ہے اور مزیدار بھی ہے کہ آپ جب پہلی مرتبہ تبریز گئے تھے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک مجلس بیٹھی ہوئی ہے جن میں ایک مدرس ہیں اور وہ چند فضلاء کو بٹھا کر کچھ درس دے رہے تھے، اور آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک عام آدمی کی طرح آپ بھی بیٹھ گئے۔ آپ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، آپ کے علم کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو مدرس نے پڑھانے کے دوران، اپنے بیان کے دوران ایک نقطہ بیان کیا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر یوں کہنے لگے کہ کوئی اس نقطے کو حل کر کے دکھائیں اور اس کا جواب بھی بتائیں۔ اور ان کا خیال کیا تھا مدرس کا کہ حاضرین میں کوئی اس کو حل نہیں کر پائے گا۔ تبھی امام بیضاوی رحمہ اللہ اٹھے اور حل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جیسے ہی وہ شروع کرنے والے تھے تو مدرس نے کہا، پہلے آپ یہ بتاؤ کہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو سوال تھا، یا آپ اس کو میں انہی الفاظ کے ساتھ دہراؤں یا مفہومی انداز میں دہراؤں؟ تو مدرس پریشان ہو گئے، تعجب کرنے لگے کہ الفاظ انہی الفاظ کے ساتھ دہرانے کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، الفاظ کے ساتھ دہراؤ۔ تو انہوں نے جو الفاظ میں مدرس نے اس سوال کو جاری کیا تھا وہی الفاظ کو انہوں نے بیان کیا۔ اس کے بعد اس نقطے کو حل بھی کیا، اس کا جواب بھی دیا۔ جواب دینے کے بعد اسی نقطے کی طرح ایک اور نقطہ خود مدرس کو امام بیضاوی رحمہ اللہ نے حل کرنے کو کہا، جس کے جواب میں مدرس نے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، میں اس کو حل نہیں کر سکتا۔ وہاں پر تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وزیر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی بڑے علم والے نظر آ رہے ہیں، تو فوراً انہیں قریب کیا اور ان کا نام پوچھا اور ان کے متعلق پوچھا۔ تو کہا کہ میں بیضاوی ہوں اور ایک کام کے سلسلے میں یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ تو فوراً انہوں نے اس کام کو جلد سے جلد نپٹا کر ان کو واپس کیا، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام بیضاوی رحمہ اللہ کے متعلق زیادہ باتیں نہیں لکھے ہیں، نہ سیر اعلام النبلاء میں، نہ کسی اور کتاب میں، بلکہ نام ذکر کرتے ہیں چند سطروں میں
اساتذہ اور تلامذہ بیان کر کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ ابن حبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام ائمہ نے ان کے مصنفات کی تعریف کی ہے، ان کی اگر صرف اور صرف منہاج کتاب ہوتی تو بھی ان کے لیے کافی تھی۔ آپ کے اندر یہ جو صلاحیت اور قابلیت تھی، یہ دراصل آپ کے والد صاحب کا ایک دین تھا، یعنی آپ کی جو ابتدائی زندگی تھی، آپ کی تربیت و پرداخت جو ہوئی وہ علم اور فضل، دین و منصب والے خاندان میں ہوئی۔ آپ پہل اپنے والد سے ہی علم حاصل کرنا شروع کیے اور انہی سے اصول دین، فقہ، تفسیر، عربی، ادب، تاریخ، علم کلام، منطق، فلسفہ، ان تمام علوم کو اپنے والد سے ہی حاصل کیا۔ چونکہ شیراز اس وقت علماء اور ادباء کا ملجا اور منبع تھا، اسی لیے دیگر علماء سے بھی حاصل کرتے رہے۔ آپ کے اساتذہ جو مشہور ہیں ان میں آپ کے خود والد صاحب ہیں، اور اس کے بعد عمر البوشکانی، اسی طرح شیخ محمد الکتحتائی، یہ چند نام آتے ہیں آپ کے اساتذہ میں۔ آپ کے تلامذہ کی اگر بات کریں تو فخر الدین الجاربردی، زین الدین الحنکی، جمال الدین الکسائی، روح الدین الطیار، المراغی یا المراغی۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ کی عقیدے کی بات کریں تو آپ کا شمار متکلمین اور متأولین کے بڑوں میں ہوتا ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے بعض مسائل میں متکلمین کی طرح اور بعض مسائل میں اشاعرہ کی طرح عقیدہ رکھتے تھے۔ جیسے ایمان کی تعریف آپ صرف اور صرف تصدیق قلبی بتاتے ہیں، اور آپ کا ایک رائے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو آخرت میں لوگ دیکھیں گے تو دیکھنا تو ممکن ہے لیکن روبرو نہیں دیکھیں گے۔ اس طرح کے کئی اور باتیں بھی ہیں جن سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا عقیدہ متکلمین اور متأولین کے طرح بھی تھا اور بعض مسائل میں اشاعرہ کے عقیدے کے مطابق آپ کا عقیدہ تھا۔ اب آئیے آپ کی کتابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کی مشہور کتابوں میں منہاج، الطوالع، انوار التنزیل و اسرار التأویل جو آپ کی تفسیر ہے، تفسیر بیضاوی کے نام سے مشہور ہے، المصباح، شرح مختصر ابن الحاجب، شرح المنتخب فی الاصول، شرح المطالع، الایضاح، شرح الکافیہ، لب اللباب فی علم الاعراب، نظام التواریخ، رسالہ فی موضوعات العلوم و تعاریفها، الغایۃ القصوى فی درایۃ الفتوى، شرح المصابیح، شرح المحصول، شرح التنبیہ، تہذیب الاخلاق، یہ تصوف میں ہیں۔ تو یہ آپ کی مشہور کتابوں میں سے چند کتابیں ہیں۔ آپ کا انتقال 691 ہجری میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آئیے آپ کی تفسیر کے متعلق چند باتیں کرتے ہیں۔ آپ کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر اور تأویل پر مشتمل تفسیر ہے۔ کشاف کی طرح یہ تفسیر بھی ہے، کہیں کہیں بعض زمخشری کے آراء کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہیں بعض چیزوں کی مخالفت کرتے ہوئے بھی آپ نظر آتے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی 275ویں جو آیت ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے زمخشری رحمہ اللہ کی رائے کی تائید کرتے نظر آتے ہیں۔ زمخشری کا کہنا تھا کہ جن انسان پر حاوی نہیں ہو سکتا بلکہ وسوسہ ڈال کر اغوا کر سکتا ہے۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے زمخشری کی طرح اپنی کتاب میں بھی سورے کے آخر میں ہر سورے کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور یہ جو احادیث لاتے ہیں ان میں اکثر بلکہ تمام کے تمام موضوع روایتیں ہوتی ہیں۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں تفسیر رازی اور تفسیر اصبہانی سے بہت زیادہ مدد لیا ہے۔ کبھی کبھار قرات کو بھی بیان کرتے ہیں لیکن متواتر کے بجائے شاذ زیادہ بیان کرتے ہیں۔
آپ نحوی چیزیں بھی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، بعض جگہ احکام بھی بیان کرتے ہیں، جس کا ملاحظہ آپ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء اس آیت کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ مذہب اہل سنہ کو بھی جگہ جگہ واضح کیے ہیں۔ اسرائیلی روایات بہت کم بیان کرتے ہیں، بیان کرتے بھی ہیں تو قیلہ اور رویہ کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ آیات جو کائنات کے متعلق ہیں وہاں خوب تفسیر کرتے ہیں، گہرائی اور گہرائی میں اتر کر بات کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اثر تفسیر رازی سے مستفید ہونے کی وجہ سے ہوا ہو۔ خود وہی مقدمے میں فرماتے ہیں کہ میں اس تفسیر میں صحابہ، تابعین، سلف صالحین کے اقوال کو بیان کرتا ہوں اور دیگر نکات کو جو خود میں نے استنباط کیے یا دیگر محققین کی طرف سے مستنبط ہیں ان کو میں بیان کرتا ہوں۔ صاحب کشف الظنون فرماتے ہیں کہ تفسیر بیضاوی عظیم تفسیر ہے جس میں کشاف سے اعراب و معانی شامل کیا گیا، جس میں تفسیر رازی سے حکمت اور کلام لیا گیا اور تفسیر راغب الاصبہانی سے مشتقات، حقیقت، گہرائی اور باریکی کو لیا گیا۔ تفسیر بیضاوی پر کئی حاشیے لکھے گئے جن کی تعداد صاحب کشف الظنون یوں کہتے ہیں کہ تقریباً 50 حاشیے اس تفسیر پر لکھے گئے ہیں۔